جی آج مسئلہ یہ آیا ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس نے کسی کو پیسے دیے کاروبار کے لیے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ پہلے سے ہی کاروبار وہ کرتا ہے، کاروبار ہے 20 لاکھ کا، اور اس بندے نے 50% یعنی 10 لاکھ روپے دیے کاروبار میں۔ اب یہ ایک بندے سے طے شدہ رقم لیتا ہے ماہانہ، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی انویسٹمنٹ کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، وہ آج آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا کہ اگر کسی نے دوسرے کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے اس کو کون سی صورت میں وہ جائز ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ طے کر کے اپنا منافع لیتا ہے کہ مجھے ایک مہینے میں 50,000 چاہیے، 20,000 چاہیے، 30,000 چاہیے، تو یہ ناجائز اور سود ہے۔ پیسوں کو طے کر کے نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ پیسے اپنے دے رہے ہو، انویسٹ کر رہے ہو، تو جب انویسٹ کرتے وقت آپ پرسنٹیج کا طے کر سکتے ہو۔ مثلاً ایک بندے نے دوسرے کو دیا 10 لاکھ روپے اس کو کاروبار میں لگانے کے لیے، اور وہ کاروبار پہلے سے ہی کر رہا تھا، لیکن اس کا کاروبار میں حصہ ہے 50% پہ۔ اب 50% جتنا 50% میں جتنا منافع ہوگا اس کا حساب کیا جائے گا، جتنا منافع ہوگا۔ اب یہ بندہ اپنا یہ طے کر سکتا ہے کہ مجھے بھائی 80% چاہیے، مجھے 30% چاہیے، 50% چاہیے، جیسے بھی ان کی آپس میں طے ہو جائے تو پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں۔ پرسنٹیج آدھو آدھ پہ کرنا ہے، 50-50 پہ، یا مجھے 60% چاہیے، 60% مجھے دے دو اور 40% آپ رکھنا۔ تو پرسنٹیج کے اعتبار سے اس کو طے کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پیسے طے کر دے، ڈائریکٹلی رقم طے کر دے کہ مجھے مہینے بعد اتنے پیسے چاہیے، آپ کو کچھ بچے یا نہ بچے، مجھے مہینے بعد اتنے پیسے آپ نے ہر صورت میں دینے ہیں، تو یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، شرع میں اس کی کوئی اجازت نہیں۔ ہاں، ایک صورت اور ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ نے سارے پیسے آپ نے دیے، یہ جو پہلا کام ہے اس کو شرکت کہتے ہیں، کہ کچھ پیسے آپ کے ہیں، کچھ اگلے بندے کے ہیں، اور وہ کاروبار ملا کے پیسے کر رہے ہو، تو اس کاروبار کا نام ہے شرکت۔ شرکت اس کو کہتے ہیں، شریک ہونا جس کو کہتے ہیں۔ ایک ہے مزاربت۔ مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پیسے دیتا اپنے، مثلاً 20 لاکھ روپے دیے ایک بندے نے دوسرے کو کہ بھائی یہ لے لو، پیسے ہیں 20 لاکھ روپے اور آپ اس میں کام کرو۔ اگلے بندے کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے طے کیا جائے گا۔ اگر وہ جس نے پیسے دیے ہیں، راس المال ہے جس کا مالک ہے جو، اگر وہ کہے کہ بھائی مجھے 60% دے دو، 40% آپ رکھو، اور ان دونوں میں معاملہ طے ہو جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے کہ بھائی 50-50 پہ کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ پیسے ایک کے ہوں اور محنت دوسرا کرے، اور منافع میں پرسنٹیج کے حساب سے ان کے طے ہو جائے، اور اس صورت میں وہ کام کریں تو اس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو شرکت ہے اس میں کام کرنے والے کے بھی پیسے ہوتے ہیں، اور جس نے اپنے پیسے ملائے ہیں ساتھ اس کے بھی پیسے ہوتے ہیں، دونوں کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو دوسرا بندہ ہے جس نے پیسے دیے ہیں بعد میں، یا سٹارٹنگ ہی انہوں نے ایسے کی، تو یہ جو دوسرا بندہ ہے جو محنت نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ جو پرسنٹیج کا معاملہ طے کیا جائے گا، یہ اس کی حصے میں جو منافع آئے گا اس منافع میں پرسنٹیج کو طے کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو مثلاً اس نے 30 لاکھ کا کاروبار ہے، 10 لاکھ دیے، تو 10 لاکھ کا جو ماہانہ منافع ہوگا تو اس کو پھر طے کیا جائے گا، اس منافع کو دیکھا جائے گا، اور اس منافع میں پھر پرسنٹیج کے حساب سے دونوں میں تقسیم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کاروبار کا جو منافع ہو تو اس کو پرسنٹیج پر تقسیم کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ سارے کاروبار میں اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس کا حصہ تو 10 لاکھ روپے ہے نا، تیسرا تہائی، 1/3 ہے، تو 1/3 کا جو منافع ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا۔ ہاں، پرسنٹیج طے کر سکتے ہو، رقم طے نہیں کر سکتے کہ مجھے ماہانہ اتنی رقم چاہیے۔ اگر ایسا طے ہوا تو دونوں ہی سودی کاروبار میں مبتلا ہیں، اور دونوں ہی برابر کے شریک ہوں گے اور برابر کے گنہگار ہوں گے عند اللہ۔
واللہ عالم بالصواب۔ امید کرتا ہوں سارے احباب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہو۔